آپ نے ایک اعزاز حال ہی میں اپنے نام کیا، بلکہ پاکستان کے نام کیا. ہم چاہیں گے کہ آپ خود ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیے کون سا کھیل، کیا ریکارڈ آپ نے بنایا، کون سا ریکارڈ توڑا؟ یہ ایک مارشل آرٹ کی ٹیکنیک ہے، نی اسٹرائکس، جو کہ فائٹ میں بھی یوز ہوتی ہے اور سیلف ڈیفینس میں بھی یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی جو 2020 میں انڈین میل نے یہ ریکارڈ سیٹ کیا تھا 134 نی اسٹرائکس ان 1 منٹ کا، جو کہ میں نے اب 2026 میں 143 نی اسٹرائکس کر کے میں نے اس ریکارڈ کو بریک کیا ہے. اور الحمدللہ اب میرا بھی نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں. اچھا، مارشل آرٹ سیلف ڈیفینس سکھاتا ہے، پیشنس سکھاتا ہے، کیا کچھ سکھاتا ہے؟ مارشل آرٹس سیلف ڈیفینس سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. اسپورٹس جو ہے بیسیکلی وہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ جس بندے میں ہونا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو مارشل آرٹس میں بیسیکلی سیلف ڈیفینس زیادہ سکھایا جاتا ہے، اور فیمیلس کو آج کل جیسا دور جا رہا ہے سیلف ڈیفینس آنا بھی چاہیے. میرا یہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی ڈریم ہے تو ہارڈ ورک تو ضروری ہے، بٹ کنسسٹینسی، ڈسپلن اور خود پہ یقین اور اپنے اللہ پہ یقین، یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اس کا ٹارگیٹ اچیو کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. کنسسٹینسی، کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا. ایک دفعہ ہارو گے، 2 دفعہ ہارو گے، پر ایک نہ ایک دفعہ منزل آپ کو ضرور ملے گی. واہ، بہت اچھی بات کہ منزل ہمیشہ ملتی ہے اگر انسان محنت کرے. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے ایک اور خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میزبان و پروڈیوسر سجاد پرویز. سامعین ناظرین، آج ہماری مہمان ایک ایسی طالبہ ہے جن کا تعلق گوجرانوالہ سے ہے، اور انہوں نے حال ہی میں کھیل کے میدان میں ایک اعزاز حاصل کیا عالمی سطح پہ، جس کی بنا پہ ان کا نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آیا. اور خاص بات یہ تھی کہ اہم جو بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ریکارڈ نہ صرف توڑا بلکہ بھارت میں ایک نوجوان طالب علم اس کا ریکارڈ توڑا. جی، ہماری مہمان ہیں حرم ریحان، تعلق گوجرانوالہ سے. آج ہماری دعوت پر ریڈیو پاکستان لاہور تشریف لائیں. حرم، میں آپ کو ریڈیو پاکستان لاہور کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. حرم، کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میں ICS پارٹ 2 کی اسٹوڈنٹ ہوں. کس کالج میں؟ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومنس ایڈلیٹ ہوں. اچھا، آپ نے ایک اعزاز حال ہی میں اپنے نام کیا، بلکہ پاکستان کے نام کیا. ہم چاہیں گے کہ آپ خود ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیے کون سا کھیل، کیا ریکارڈ آپ نے بنایا، کون سا ریکارڈ توڑا؟ یہ ایک مارشل آرٹ کی ٹیکنیک ہے، نی اسٹرائکس، جو کہ فائٹ میں بھی یوز ہوتی ہے اور سیلف ڈیفینس میں بھی یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی جو 2020 میں انڈین میل نے یہ ریکارڈ سیٹ کیا تھا 134 نی اسٹرائکس ان 1 منٹ کا، جو کہ میں نے اب 2026 میں 143 نی اسٹرائکس کر کے میں نے اس ریکارڈ کو بریک کیا ہے. اور الحمدللہ اب میرا بھی نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں. جی، تو یہ کیسے کھیلی جاتی ہے، کیا کھیل ہے، کس طرح کرتے ہیں نی اسٹرائکس؟ کیا کوئی شخص پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، پیڈ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ فائٹ میں جب ہوتا ہے تو فائٹ میں تو مطلب سیلف ڈیفینس میں بھی ہوتا ہے یوز یہ. اور یہ جو بیسیکلی ریکارڈ جب سیٹ کرنا تھا تب اسٹرائکنگ پیڈ پہ اسٹرائک کرنی تھی نی سے، 1 منٹ میں ہم نے اسٹرائک کرنا تھی، تو وہ 143 نی اسٹرائکس کی میں نے اور ریکارڈ سیٹ کیا. حرم، عموماً بچیاں جو ہیں وہ تو مارشل آرٹ کی طرف نہیں آتی، دوسرے کھیل کی طرف جاتی ہیں. آپ کا رجحان اس اسپورٹس کی طرف کیسے ہوا؟ پاکستان میں اب CM پنجاب مریم نواز وہ فیمیل سپورٹس کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں. تو مارشل آرٹس میں بھی اور ٹائیکوانڈو مزید مطلب جس میں گیمز وغیرہ ہیں، فیمیل کا رجحان کافی زیادہ بڑھ ہے، اور آئی ایم ون آف دیم.
تو مجھے بھی انٹرسٹ تھا اس میں اور میلز کو بھی پلے کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو جب مزید اس کو آگے تک لے کے جا رہے ہیں, پنک گیمز ریسنٹلی سی ایم پنجاب نے کروائی, وہاں پہ بھی میری ٹیم میں سلیکشن ہوئی, وہاں پہ بھی میں نے پلے کیا. اور مجھے امید ہے کہ مزید اسی طرح گیمز کروائی جائیں گی فیمیل کی, تاکہ اسپورٹس کو مزید فیمیل کے آگے تک لے کے جائے. تو کیا آپ کا سارے دن کا اسٹائل ہے, ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے, پریکٹس کیسے کرتی ہیں, کیا کچھ خاص کوئی غذا بھی استعمال کرتی ہیں, خوراک کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے, ایکسرسائز بھی ہوتی ہے, کیا کچھ ہوتا ہے؟ جی 2 ٹائمز کی ٹریننگ ہوتی ہے, مارننگ اور ایوننگ. تو مارننگ سیشن میرا کالج میں ہوتا ہے, تو میری کوچ ٹریننگ کروانے سے پہلے اس چیز کو انشور کرتی ہیں کہ میں نے بریک فاسٹ اچھی طریقے سے کیا ہوا ہے, ڈائٹ پلان بھی آپ کا؟ جی ڈائٹ پلان پورا میرا ریڈی ہوتا ہے, اور نیند کا خیال رکھا جاتا ہے. اچھا, جتنی ایک پیشنٹ کے لیے میڈیسن ضروری ہے, اتنی ایک اسپورٹس پلیئر کے لیے نیند بھی ضروری ہوتی ہے. زبردست. تو نیند پوری ہو اور ڈائٹ اچھی ہو تو ٹریننگ بھی زیادہ اچھا اثر کرتی ہے. تو مارننگ سیشن میرا کالج میں ہوتا تھا اور ایوننگ سیشن میرا گھر پہ میرے بابا کرواتے تھے. اسکیجول میری کوچ میم یمیما وہ سیٹ کرتی تھی, اور اس کو فالو پھر ہم میرے بابا کرواتے تھے. اور آپ ICS بھی کر رہی ہیں نا؟ جی جی. تو کمپیوٹر کی فیلڈ تو مشکل فیلڈ ہے نا, تو اسٹڈی کو اور اسپورٹس کو مینیج کرنا کیسے کرتی ہیں؟ اسٹڈی اور اسپورٹس اسکیجول ایکچولی بنا ہوا ہے, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میچ وغیرہ آ جاتا ہے, کوئی ایونٹ آ جاتا ہے, تو میرے کوئی ٹیسٹ وغیرہ مس ہو جائے, کوئی لیکچر میرا مس ہو جاتا ہے ایسا کہ جس میں مطلب میں نہیں پھر اس کو کور کر سکتی. تو الحمدللہ میرا جو کلاس ٹیچرز ہیں بہت زیادہ سپورٹیو ہیں, اور ان کی ہیلپ سے بعد میں پھر میں کور کر لیتی ہوں, ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ مجھے یہاں سے مطلب دوبارہ سے ایکسپلین کر دیں, وہ دوبارہ سے سمجھا دیتے ہیں. کوئی ٹیسٹ مس ہو جاتا ہے وہ میرا اگین ٹیسٹ لے لیتے ہیں, تو اس طرح کر کے میرا مینیج ہو جاتا ہے اسٹڈی بھی اور اسپورٹس بھی. تو آپ کا جو اسٹاف ہے, ٹیچرز ہیں آپ کی جو پرنسپل ہیں, ان کی کتنی پیٹرونیج ہے آپ کے لیے؟ ٹیچر میری اسپیشلی میم یمیما میری کوچ, انہوں نے ٹریننگ کروائی. ظاہر سی بات ہے ایک ٹیچر کا کردار ہوتا ہے سکسیس میں ہر ایک اسٹوڈنٹ کے پیچھے, تو انہوں نے ٹریننگ کروائی. اور سیکنڈلی میری پرنسپل میم لبنہ اخلاق خان, انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, کیونکہ ایک وقت آیا کہ جب فیس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوئی تھی, جو گینیز بک میں انٹر کرانے کے لیے ان کو آپ نے بھیجنی تھی. جی جی. تو وہ فیس کا ارینج نہیں تھا ہو رہا, تو اس وقت فیل ہوا کہ آئی تھنک سو کہ رہ جائے گا ریکارڈ. بٹ میم تک جب بات کی تو میم نے کہا کہ کوئی ایشو نہیں, میں پے کروں گی, آپ اپنی جرنی کو کنٹینیو رکھو. سو فیس کو پے کیا گیا, اور میرے ٹیچر نے بھی سپورٹ کیا, میرے پرنسپل نے, میرے پیرنٹس نے, اور الحمدللہ اللہ نے میری لائف میں ایسے لوگ بھیجے ہیں کہ جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں. میری ٹیم ممبرس بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, بہت موٹیویٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں مجھے. تو الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ. تو جب ریکارڈ توڑا اس وقت, اس سے پہلے آپ کو احساس تھا کہ آج آپ ایک بڑا کام کرنے جا رہی ہیں؟ جی پریشر تھا تھوڑا بہت, کیونکہ لیکن میری جو کوچ تھی وہ مجھے موٹیویٹ بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ کہ ہم نے ٹریننگ کی ہوئی ہے, اور چونکہ ساتھ ساتھ ہم اس کو اپنی پروگریس کو ہم ٹریک کر رہے تھے کہ 1 منٹ میں ہم کتنا کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے بھی ہم 1-2 دفعہ اٹیمپٹ کر چکے تھے. اچھا. تو پروگریس کو ٹریک کر رہے تھے, اور پھر میم نے کہا کہ نہیں ہم پہلے کر چکے ہیں, تو پہلے اگر ہوا ہے تو اب بھی تم کر لو گی. اور یہ اٹیمپٹ میں نے کی تھی رمضان میں, روزہ تھا میرا. اچھا. تو اس دوران میں نے اٹیمپٹ کی, بٹ الحمدللہ میں نے اس کو اچیو کیا. اچھا, اس سے پہلے آپ ایشیا بک آف ریکارڈ میں بھی آپ کا نام آ چکا ہے, یہ کیا اس کا طریقہ تھا؟ یہ بھی سیم کیٹیگری ہے, نی اسٹرائکس ہی تھیں یہ بھی, بٹ یہاں پہ ریکارڈ کی لمٹ تھوڑی تھی, 102 تھی, اور 102 میں نے ریکارڈ اس کا سیٹ کیا تھا. اور اس کے بعد گینیس ورلڈ ریکارڈ میں جب اپلائی کیا تو وہاں پہ لمٹ زیادہ تھی, تو اس لمٹ کو اچیو کرنے کے لیے پھر ہمیں 9 منتھس تک کی ٹریننگ ریکوائر ہوئی تھی. تو اس 9 منتھس میں ہم نے ٹریننگ کی مزید, اور اس لمٹ کو ہم نے کراس کیا. فیوچر ٹارگیٹ کیا ہے آپ کے اسپورٹس میں؟ ایجوکیشن کا بعد میں پوچھیں گے. فیوچر ٹارگیٹ میرا انشاءاللہ مزید ایتھلیٹکس میں, کیونکہ میں ایتھلیٹکس میں ایتھلیٹ بھی ہوں ایک, اور لانگ ڈسٹینس رنر ہوں میں, اور مارشل آرٹس بھی ہے, اور انشاءاللہ مزید انٹرنیشنل لیول پہ مارشل آرٹس بھی اور ایتھلیٹکس دونوں. اچھا, مارشل آرٹس سیلف ڈیفینس سکھاتا ہے, پیشنس سکھاتا ہے, کیا کچھ سکھاتا ہے؟ مارشل آرٹس سیلف ڈیفینس سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اسپورٹس جو ہے بیسیکلی وہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ جس بندے میں ہونا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو مارشل آرٹس میں بیسیکلی سیلف ڈیفینس زیادہ سکھایا جاتا ہے, اور فیمیلس کو آج کل جیسا دور جا رہا ہے سیلف ڈیفینس آنا بھی چاہیے. تو میرے خیال سے ہر فیمیل کو یہ سیکھنا چاہیے. تو جب آپ نے ریکارڈ توڑا سب سے پہلے آپ نے کس کو اطلاع دی؟ یہ جب ریکارڈ بریک کیا تو obviously میری ماما میرے پاس تھیں, تو ان کو سب سے میں نے بتایا. پھر میں نے اس کے بعد اپنی کوچ کو میں نے انفارم کیا, اور دین میرے بابا کو پتہ لگا, میری پرنسپل کو انفارم کیا گیا.
کالج والوں نے تو آپ کو بڑا سیلیبریٹ بھی کیا. جی کالج والوں نے بہت اچھا ویلکم کیا میرا, اور میری ٹیم ممبرس نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا مجھے, اور بہت خوشی ہوئی, بہت اچھا محسوس ہوا اس وقت. آئی سی ایس آپ کر رہی ہیں, ایجوکیشن میں کہاں تک آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ انشاءاللہ میں گریجویشن تک جاؤں گی مسٹ, اور اسپورٹس کو میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گی, اور ایجوکیشن بھی میرے گولز ہیں کچھ, تو ایجوکیشن کو میں چھوڑوں گی نہیں, کوئٹ نہیں کروں گی, اس کو میں ساتھ ساتھ لے کے کنٹینیو کروں گی. تو کمپیوٹر ایجوکیشن آپ کی اسپورٹس میں کتنا ہیلپ فل ہو رہی ہے, کیونکہ اب تو بڑی یوزر فرینڈلی ویب سائٹس بھی ہیں, سافٹ ویئر بھی ہیں, تو اسپورٹس میں بھی ایڈوانٹیج ہو رہا ہے آپ کو؟ کمپیوٹر آج کل زیادہ مطلب کمپیوٹر کی نالج ہے مجھے, اور اب یہ ہے کہ فارمز وغیرہ مطلب جو ہم آگے اپنی انٹری کرواتے ہیں وہ فارمز وغیرہ فل ہوتے ہیں, تو چونکہ مجھے اس میں نالج ہے تو ایزی ہوتا ہے ہمیں اپنی انٹری وغیرہ کروانے میں. اب بھی ریسنٹلی گیمز ہوئی تھی تو وہاں پہ بھی ہم نے اپنی انٹری کروانی تھی, تو سب ٹیمز کی مطلب ہم بیٹھ کے ہم نے انٹری کی تھی. تو یہ ہے کہ یہ جو اسکل ہے کمپیوٹر کی آج کل, کیونکہ اب اے آئی کا دور جا رہا ہے, تو یہ آگے کمپیوٹر کا ہی دور ہے, تو یہ آنا چاہیے, سب کو آنا چاہیے. حرم, کوئی آخری بات جو آپ خاص طور پہ ان آپ طالبات سے کہنا چاہتی ہیں جو آپ کو رول ماڈل سمجھتی ہیں, جو اسپورٹس میں آنا چاہتی ہیں, پھر مارشل آرٹس میں آنا چاہتی ہیں؟ یہ میرا یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈریم ہے تو ہارڈ ورک تو ضروری ہے, بٹ کنسسٹنسی, ڈسپلن, اور خود پہ یقین, اور اپنے اللہ پہ یقین, یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کو اس کا ٹارگیٹ اچیو کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. کنسسٹنسی, کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا, ایک دفعہ ہارو گے, 2 دفعہ ہارو گے, پر ایک نہ ایک دفعہ منزل آپ کو ضرور ملے گی. واہ, بہت اچھی بات کہ منزل ہمیشہ ملتی ہے اگر انسان محنت کرے. حرم ریحان, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آج ریڈیو پاکستان لاہور کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں, ہماری مہمان بنی. گجرانوالہ کے جو سب سے قدیم اور سب سے بڑا طالبات کا کالج ہے اس میں آپ طالبہ ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ دوبارہ آئیں اور آپ مزید ریکارڈز بنا کے ہمارے مہمان بنیں. اس کے ساتھ ہی مجھے سجاد پرویز کو, پروڈیوسر زنیرہ خالد اور ویڈیو ایڈیٹر اسد بٹ کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.